السلام علیکم۔ آج ہم ایک رمضان ماسٹر پلان کا جائزہ لے رہے ہیں جو ایک یوٹیوب ویڈیو سے لیا گیا ہے، جی اور اس کا مقصد ایک ایسے سوال کا جواب دینا ہے جو شاید ہر سال رمضان سے پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اس بار کیا مختلف ہوگا؟ بالکل، کیسے یقینی بنایا جائے کہ یہ مہینہ بھی پچھلے سالوں کی طرح بس یوں ہی نہ گزر جائے۔ اور یہی اس منصوبے کی خوبصورتی ہے۔ یہ کوئی ناقابل عمل خواہشوں کی آپ کہیں کہ فہرست نہیں ہے۔ اچھا، نہ ہی اس میں کوئی بہت پیچیدہ وظائف ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سادہ اور قابل عمل فریم ورک پیش کرتا ہے جو ہر کسی کے لیے ہے۔ جی، ہر کسی کے لیے، چاہے کوئی کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو۔ اس کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ چھوٹے مستقل اعمال بڑی کبھی کبھار کی جانے والی کوششوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ جو پورا منصوبہ ہے یہ بنیادی طور پر 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ جی۔ پہلا، عبادت کی وہ بنیاد جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، نماز۔ دوسرا، قرآن کی تلاوت کے لیے ایک ایسا طریقہ جو ہماری سب سے بڑی رکاوٹ یعنی ٹال مٹول کو ہی ختم کر دے۔ اور تیسرا ستون؟ اور تیسرا، رمضان کے مختلف حصوں کے لیے مخصوص اور طاقتور دعائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کیا مانگنا ہے اور کب مانگنا ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ یہ منصوبہ صرف ایک فہرست سے بڑھ کر کیسے ہے۔ ہاں، اس کے پیچھے کی نفسیات کیا ہے؟ جی، یہ ہماری کن کمزوریوں کا حل پیش کرتا ہے۔ آئیے اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی اس رمضان کو مختلف بنانے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ چلیں، سب سے پہلے ستون سے شروع کرتے ہیں، اور اس منصوبے کا نقطہ آغاز ہی بہت چونکا دینے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ نماز کے بغیر روزہ صرف بھوکا رہنا ہے، یعنی فاقہ۔ اوہ! یہ ایک بہت سخت موقف ہے، لیکن یہ عبادت کے پورے نظام میں نماز کی مرکزی حیثیت کو واضح کر دیتا ہے۔ جی، اور یہ موقف صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک بنیاد قائم کرتا ہے۔ ذریعہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ رمضان میں ہر نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ہر فرض کا ثواب 70 گنا۔ جی 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی روحانی سیل ہے جسے کوئی بھی سمجھدار شخص کھونا نہیں چاہے گا۔ صحیح۔ لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رمضان نماز کا متبادل نہیں بلکہ نماز کو مضبوط کرنے کا ایک موقع ہے۔ مجھے وہ جملہ بہت پسند آیا جو ویڈیو میں استعمال ہوا کہ نماز رمضان میں بھی فرض تھی، رمضان سے پہلے بھی فرض تھی، اور رمضان کے بعد بھی فرض ہے۔ بالکل۔ اکثر ہم رمضان میں اتنے زیادہ روزوں پر توجہ دیتے ہیں کہ باقی عبادات وہ پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ جی، اور یہ منصوبہ اسی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ اور جو تشبیہ استعمال کی گئی ہے وہ بہت گہری ہے۔ سانس لینے والی؟ ہاں، جیسے انسان کے لیے سانس لینا ضروری ہے، چاہے موسم کیسا بھی ہو، صحت اچھی ہو یا خراب، انسان سانس لینا نہیں چھوڑتا۔ درست۔ تغیر ہے۔ تو رمضان ایک بوسٹر سیشن کی طرح ہے بالکل۔ کہ جس عبادت کی ڈوری سارا سال تھامنی تھی، اگر وہ کمزور پڑ گئی ہے تو آؤ اسے پھر سے مضبوط کر لو۔ اچھا، تو نماز کی بات تو ہو گئی، یہ تو بنیاد ہے۔ یہ تو فاؤنڈیشن ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد یہ منصوبہ ایک اور بہت ہی عام مسئلے کی طرف آتا ہے جس سے شاید ہم سبھی گزرتے ہیں۔ ہاں، ہر رمضان میں قرآن مکمل کرنے کا ارادہ۔ وہ جو شروع کا جوش ہوتا ہے نا، وہ اکثر آخر تک نہیں رہتا۔ دیکھتے ہیں یہ ویڈیو اس کا کیا حل بتاتی ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ منصوبہ اپنی آپ کہیں کہ ذہانت دکھاتا ہے۔ اچھا۔ یہ بڑے غیر واضح اہداف کے بجائے ایک منظم روزانہ کی روٹین تجویز کرتا ہے۔ اکثر لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ میں روز 1 پارہ پڑھوں گا، لیکن کسی دن مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پاتے، پھر سوچتے ہیں چلو کل 2 پڑھ لوں گی، اور وہ کل کبھی نہیں آتا۔ جی، اس سوچ کو آل اور نتھنگ ذہنیت کہتے ہیں، اور یہ اچھے اچھے ارادوں کو ناکام کر دیتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل حیران کن حد تک آسان ہے۔ کیا ہے وہ؟ منصوبہ یہ ہے، اگر کوئی ایک قرآن مکمل کرنا چاہتا ہے تو اسے ہر فرض نماز کے بعد صرف 4 صفحات پڑھنے ہیں۔ صرف 4 صفحات؟ جی، فجر کے بعد 4، ظہر کے بعد 4، عصر، مغرب اور عشاء کے بعد بھی 4 تو یہ دن میں 5 نمازیں، کل 20 صفحات ہو گئے۔ بالکل، جو کہ ٹھیک 1 پارے کے برابر ہے۔ اس طرح 30 دنوں میں ایک قرآن آرام سے مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ فارمولا بہت لچکدار بھی ہے، مطلب اگر کسی کو 2 قرآن مکمل کرنے ہیں تو ہر نماز کے بعد 8 صفحات، 3 مکمل کرنے ہیں، ہر نماز کے بعد 12 صفحات۔
اس میں ابہام کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، یعنی حساب بالکل سیدھا کر دیا ہے۔ ہاں، بس ہر نماز کے بعد اپنے حصے کے صفحات پڑھنے ہیں۔ بس؟ یہ اصل میں ایک پروڈکٹیوٹی ہیک ہے جسے روحانیت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ صحیح کہا۔ یہ ایک بڑے خوفناک ہدف کو، مطلب 30 پارے، اس کو 5 چھوٹے قابل انتظام کاموں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ فارمولا سننے میں تو بہت اچھا ہے، لیکن کیا اس میں ایک خطرہ یہ نہیں کہ عبادت ایک چیک لسٹ بن کر رہ جائے؟ ہم صفات گننے پر تو توجہ دیں، لیکن قرآن کے اصل پیغام یعنی تدبر اور غور و فکر سے دور ہو جائیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس منصوبے کو محض ایک ٹائم ٹیبل سے زیادہ بناتا ہے۔ اچھا۔ ذریعہ اس کا جواب ثواب اور ہدایت کے درمیان ایک واضح فرق قائم کر کے دیتا ہے۔ ثواب اور ہدایت؟ جی، اس میں کہا گیا ہے کہ صرف عربی میں تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے، لیکن قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے سمجھ کر پڑھنا ہدایت حاصل کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ بالکل، اور منصوبہ یہ تجویز کرتا ہے کہ دونوں کے اہداف بھی الگ الگ رکھیں۔ وہ کیسے؟ آپ تلاوت کا ہدف چاہے وہ 4 صفحات ہوں یا 12 نمازوں کے ساتھ پورا کریں، یہ آپ کے ثواب کا اکاؤنٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر دن میں کسی بھی فارغ وقت، شاید رات کو سونے سے پہلے، ترجمے کے صرف چند آیات پڑھنے کا ہدف بنائیں، چاہے صرف 2 آیات ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ آپ کا ہدایت کا اکاؤنٹ ہے۔ جی، اس طرح آپ پر یہ دباؤ نہیں ہوتا کہ ترجمہ بھی اسی رفتار سے پڑھنا ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ دونوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو بہت عملی حل ہے۔ اس سے وہ بوجھ ہٹ جاتا ہے کہ مجھے سب کچھ ایک ساتھ اور پرفیکٹ طریقے سے کرنا ہے۔ اور اس میں تسلسل پر بہت زور ہے۔ ہاں، کہ اگر کسی سے فجر کے وقت چھوٹ جائے تو وہ ظہر میں 8 صفحات پڑھ لے۔ بالکل، مقصد پرفیکشن نہیں بلکہ جڑے رہنا ہے۔ جی، اور آج کل کے دور میں وسائل کی بھی کمی نہیں۔ ذریعہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ رومن اردو میں بھی قرآن دستیاب ہے، جو واٹس ایپ کی زبان کی طرح ہوتے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے لیے بھی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جو اردو رسم الخط میں روانی نہیں رکھتے۔ ہاں، یہ جدید ٹیکنالوجی کو روحانی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ بالکل۔ اچھا، قرآن کا یہ حل تو بہت عملی ہے۔ اب میں اس حصے کا انتظار کر رہا ہوں جس میں دعاؤں کا ذکر ہے۔ جی، رمضان میں دعا مانگنا تو سب چاہتے ہیں، لیکن اکثر سمجھ نہیں آتا کہ کیا اور کیسے مانگا جائے۔ صحیح بات ہے۔ دیکھتے ہیں یہ منصوبہ اس میں ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ یہ حصہ بہت ہی منظم ہے۔ یہ رمضان کو 3 اشروں یعنی 10-10 دن کے حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اشروں میں؟ جی، لیکن اس سے پہلے یہ ہر فرض نماز کے بعد کرنے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں بتاتا ہے جو دعا کی قبولیت کے لیے ایک طرح سے سٹیج سیٹ کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ 3 چیزیں لازمی قرار دی گئی ہیں: سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر بہت زور دیا گیا ہے، اور ایک حدیث کا حوالہ ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، جنت اور ہمارے درمیان صرف موت کا فاصلہ۔ جی، یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، چند سیکنڈ کا، لیکن اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ یہ واقعی انسان کو اپنے اعمال پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل۔ اب آتے ہیں عشرے کی تقسیم پر۔ پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کا ہے۔ رحمت کا عشرہ؟ یہاں منصوبہ یہ تجویز کرتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہو رہا ہے تو ہمیں بھی رحمت ہی مانگنی چاہیے۔ اچھا۔ اور اس کے لیے اللہ کے مخصوص ناموں کا وسیلہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے: یا رحمان، یا رحیم، یا لطیف، یا کریم، یا ودود۔ یہ دعا میں ایک خاص قسم کی توجہ پیدا کرتا ہے۔ جی، یعنی جس چیز کی آفر چل رہی ہے وہی چیز مانگی جائے۔ بالکل وہی۔ ذریعہ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ تو اس عشرے میں اپنے گناہوں پر رحمت، اپنے دل کی سختی پر رحمت، اپنے گھر والوں اور رزق میں برکت کی دعائیں مانگنے کا مشورہ ہے۔ یہ بہت اسٹریٹجک انداز ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آتا ہے دوسرا عشرہ 11 سے 20 رمضان تک، جو مغفرت یعنی گناہوں کی معافی کا ہے۔ جی۔ اور یہاں پر ساری توجہ استغفار پر مرکوز ہے۔ استغفار پر؟ ذریعہ کئی طرح کے استغفار کا ذکر کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ زور سید الاستغفار پر دیتا ہے، جسے استغفار کا سردار کہا گیا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟
اس کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ جو یقین کے ساتھ اسے دن میں پڑھے اور شام سے پہلے فوت ہو جائے، یا رات میں پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے، وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور جامع دعا کا ذکر ہے۔ وہ کون سی ہے؟ اے اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے، چھوٹے بھی بڑے بھی، پہلے بھی اور بعد والے بھی۔ یہ دعا اس لیے طاقتور ہے کیونکہ یہ کچھ بھی نہیں چھوڑتی۔ جی، یہ انسان کی طرف سے ایک مکمل اعتراف ہے اور اللہ سے مکمل معافی کی درخواست ہے۔ اور یہاں بھی تسلسل پر زور ہے۔ جی، ذریعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم تھے، دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے کم سے کم 100 مرتبہ کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ یہ پھر سے وہی اصول ہے، ایک بڑے مقصد کو روزانہ کی چھوٹی عادت میں بدل دو۔ اور آخر میں تیسرا اور سب سے اہم عشرہ 21 سے 30 رمضان تک۔ جہنم سے نجات کا۔ جی، اور اس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے۔ اس عشرے کے لیے کون سی دعا بتائی گئی ہے؟ اس عشرے کے لیے ایک ہی دعا کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے، اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو عفو کرنے والا ہے، عفو کو پسند کرتا ہے، بس مجھے عفو فرما دے۔ جی، یہاں عفو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مغفرت اور عفو میں کیا فرق ہے؟ اکثر لوگ انہیں ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ اور یہ اس منصوبے کا ایک اور بہت گہرا نکتہ ہے۔ مغفرت کا مطلب ہے گناہ کو ڈھانپ دینا، پردہ ڈال دینا۔ اچھا۔ آپ کو سزا سے بچا لیا گیا، لیکن آپ کا گناہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ لیکن عفو اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اس کا مطلب ہے جڑ سے مٹا دینا، ایسے صاف کر دینا جیسے وہ گناہ کبھی کیا ہی نہیں گیا تھا۔ یعنی ایک کمپلیٹ ریسیٹ۔ بالکل، ایک مکمل ریسیٹ کا موقع ہے جو انسان کو ماضی کے بوجھ اور شرمندگی سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ صرف معافی نہیں، یہ آزادی ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہرا تصور ہے۔ یعنی آپ صرف بخشے نہیں جا رہے، آپ کا ریکارڈ ہی صاف کیا جا رہا ہے۔ جی، اور یہ دعا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لیلۃ القدر میں پڑھنے کے لیے سکھائی تھی۔ جی، جو اس کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ اس عشرے کا بلکہ شاید پورے رمضان کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ان مخصوص دعاؤں کے علاوہ کچھ عمومی اہداف بھی دیے گئے ہیں، جیسے روزانہ 100 مرتبہ استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ پڑھنا۔ جی، اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ کام کاج کے دوران بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ پہلو مجھے بہت اہم لگا کیونکہ یہ منصوبہ ہماری عملی زندگی کی حقیقتوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ بالکل، اور ذریعہ اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ منصوبہ بنانا ایک بات ہے اور اس پر عمل کرنا دوسری۔ صحیح، ایک بہت اہم نفسیاتی نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ رمضان میں شیاطین تو قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی ہم سے عبادت میں سستی ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا اپنا نفس۔ جی، یہ منصوبہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل جنگ باہر نہیں اندر ہے۔ رمضان ہمیں ایک کنٹرولڈ ماحول فراہم کرتا ہے تاکہ ہم اپنے نفس کو پہچان سکیں اور اس پر قابو پانے کی مشق کر سکیں۔ تو یہ ایک اندرونی جدوجہد کا تصور ہے جو رمضان کو صرف عبادات سے بڑھ کر خود شناسی کا مہینہ بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں تمام دعائیں اور معلومات کو قابل رسائی بنانے کے لیے ویڈیو میں اسکرین شاٹس لینے یا ڈسکرپشن سے متن کاپی کر کے فون میں محفوظ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ جی، تاکہ یہ معلومات صرف ایک بار سننے تک محدود نہ رہیں بلکہ ایک عملی ٹول کٹ کے طور پر پورے مہینے ہمارے ساتھ رہیں۔ تو مجموعی طور پر یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا، منظم اور قابل عمل منصوبہ ہے۔ جی، یہ صرف عبادات کی فہرست نہیں دیتا بلکہ ان کے پیچھے کی حکمت، ان پر عمل کرنے کی نفسیات اور ہماری عام کمزوریوں کا حل بھی پیش کرتا ہے۔ یہ مقدار اور معیار دونوں پر توجہ دیتا ہے۔ بالکل، کتنے صفحات، کتنی بار اور ساتھ میں کیسے اور کیوں۔ یہ واقعی ایک ایسا فریم ورک ہے جو لوگوں کو مغلوب کیے بغیر انہیں ایک منظم راستے پر ڈالتا ہے۔ جی، ہر چیز کو چھوٹے، قابل انتظام حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو یا دعاؤں کا انتخاب۔ اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ روحانی ترقی کے لیے بڑے بڑے قفزے لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ صحیح سمت میں چھوٹے چھوٹے مستقل قدم اٹھانا زیادہ اہم ہے۔
یہ منصوبہ رمضان کے 30 دنوں کے لیے ایک بہترین نقشہ فراہم کرتا ہے جس میں ہر دن کے لیے عبادات اور دعائیں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 31ویں دن کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس مہینے میں جو نظم و ضبط، روحانی تعلق اور عادات اپنائی جاتی ہیں انہیں سال کے باقی 11 مہینوں میں چاہے جزوی طور پر ہی صحیح کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ رمضان کی تربیت کا اصل امتحان تو عید کے اگلے دن سے شروع ہوتا ہے۔